کشمیر کے موجودہ حالات اور بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑا اور عظیم احسان بنی اسرائیل پر کیا تھا۔ آزادی عظیم نعمت ہے اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی خون ریز جنگ کے، بغیر قتل و غارت کے آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اے بنی اسرائیل، تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آج دیکھیں نا، 70 سال سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، کشمیر میں خون کی ندیاں بہتی ہیں، مظالم کی انتہا ہو چکی ہے، حالات پریشانی کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور پاکستان کے قیام کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے پیچھے جو قربانیاں دی گئیں، کتنے خون بہے، کتنے شہید ہوئے، کتنے گھر اجڑے، یہ دیکھتے ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا یہ انعام دیکھتے ہیں کہ اس نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ ان کے محلات، ان کے باغات، ان کی رہائشیں، ان کی کالونیاں، ان کے وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی خون ریز جنگ کے، خون ریزی کے آزادی کی نعمت عطا کر دی۔ تو یہ اللہ کا بنی اسرائیل پر انعام ہے جو قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ جی، جو اللہ جب نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے اور کشمیر میں حالات سازگار کرے، ان کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے، پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق فرمائے، اور ان کی جو یہ اندھیری رات ہے اس کو اللہ تعالیٰ روشن دن میں، ایک منور دن میں تبدیل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔